وہ ہفتے کے 6 دن میکے میں گزارتی تھی۔ میکہ قریب ہونا کوئی اتنی معمولی بات تو نہ تھی۔ میکے کی قربت تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ سارے گھر والے ازجد کے رشتے پر راضی بھی اسی لیے ہوئے تھے کہ پچھلی گلی میں رہتا ہے، دیکھا بھالا شریف لڑکا ہے، کبھی کوئی برائی دیکھی تو نہیں، نہ پان گٹکا نہ سگریٹ۔ صبح کام کو نکلتا تو شام 6 بجے گھر لوٹتا، کوئی اعتراض کی وجہ ہی نہ تھی۔ بس جیسے ہی نازو کے لیے رشتہ آیا قبول ہو گیا۔ سب سے زیادہ بھائی خوش، اکلوتی بہن نظروں کے سامنے رہے گی، ماں تذبذب کا شکار، بیٹی کو پرائے گھر کیا کیا سہنا پڑے۔ ازجد 3 بہنوں اور 3 بھائیوں میں سب سے بڑا ہے۔ خیر، شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ ازجد کے گھر والے بڑے شریف لوگ تھے، خود کے گھر میں 3 بیٹیاں تھیں، باہر کی لڑکی میں کیا نقص نکالتے، یہ بھی ازجد کی ماں کی سوچ تھی۔ انہیں تو گھر جوڑنے والی لڑکی چاہیے تھی بس، مگر سب الٹا ہو گیا۔ شادی کے اگلے دن ہی لڑکی ناشتے کے بعد گئی تو واپس نہ آئی۔ ازجد لینے گیا تو کہا کہ لاڈلی ہے، وہاں دل گھبرا رہا ہے، یہاں سے پارلر چلی جائے گی۔ وہ ہاتھ ہلاتے گھر آ گیا۔ ازجد کی ماں کو برا تو لگا، مگر بیٹے کو کچھ نہ کہا۔ نئے نئے رشتے میں کیا شکایت کروں، بہو کو ایک موقع کیوں نہ دے دوں۔ ان کی تربیت بھی نانی نے کی تھی۔ نانی اللہ والی خاتون تھی۔ نانی نے مرنے سے پہلے ہر مثبت سوچ نواسی میں منتقل کر دی، آگے اس کی مرضی۔ مگر یہاں ولیمے کے بعد رسم کے مطابق ازجد بھی سسرال چلا گیا۔ ازجد سسرال گیا تو 3 دن تک گھر نہ لوٹا۔ رشتے دار 100 باتیں کر کے واپس گھر چلے گئے۔ تمہارا بیٹا تو ہاتھ سے گیا، توبہ توبہ، ایسا نہ دیکھا نہ سنا۔ لڑکی والے پورا وقت اسٹیج سے نہ اترے، لڑکے والوں کی کوئی عزت نہیں۔ چوتھے دن بہو بیٹا گھر آئے تو ماں نے سب بھلا کر استقبال کیا۔ بہن بھائی بھی بھابھی سے مل کر خوش ہوئے۔ شادی کی رات تو مل بھی نہ پائے تھے اور صبح چلی گئی تھی بھابھی۔ ولیمے میں بھابھی کے گھر والوں نے قریب آنے نہ دیا تھا۔ نازو اتنی بری بھی نہ تھی، سب سے اچھا ہی رویہ تھا اس کا، مگر چھٹے دن پھر نازو میکے پہنچ گئی۔ اس بار ساس نے بیٹے سے شکوہ کیا، یہ کیا دستور ہے، شادی ہوئی ہے پھر بھی دلہن گن کر کچھ گھنٹے ہی یہاں رہی ہے۔ ازجد شرمندہ ہو گیا، وہ خود نازو کی حرکت پر حیران تھا۔ وہ لاؤبالی طبیعت کی تھی، نازو کی ماں الگ شے دیتی تھی۔ وہ شام کو ہی لینے پہنچ گیا۔ نازو کا بھائی بیچ میں آ گیا، ابھی تو آئی ہے، میں کل خود چھوڑ کر آؤں گا۔ ازجد رات کا کھانا سسرال سے کھا کر گھر لوٹا تو ماں بہنیں خالی ازجد کو دیکھ کر مایوس ہو گئیں۔ ماں بہنوں نے خاموشی سے کمرے کی راہ لی۔ ماں کی سخت تاکید تھی کہ بھابھی کے معاملے میں کچھ نہ بولنا، اگلے گھر کہیں تمہارے بوئے لفظ مکافات عمل نہ بن جائیں۔ بھلا ایسی بھی کسی کی سوچ ہوتی ہے جیسی ازجد کی ماں تھی؟ مگر اس نے بھی اپنی ماں کو سسرال کے ظلم پر تڑپتے دیکھا تھا۔ نندیں اس کے باپ کے دن رات کان بھرتی تھیں، دادی الگ بہو کو سکون کا سانس لینے نہ دیتی تھیں۔ اسی سب میں ماں چلی گئی، باپ دوسری لے آیا اور وہ نانی کے در پر آ گئی۔ نانی نے اس کی تربیت سے بس ظلم کو نکال پھینکا تھا۔ اگلے دن بھی نازو نہ آئی۔ ازجد گھر آیا تو پر امید تھا کہ بیوی گھر پر ہوگی، مگر ایسا نہ دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ ماں نے صبر کرنے کو کہا۔ اگلے دن نازو آ گئی۔ اس بار وہ بدلی ہوئی تھی، ساس سے بھی رویہ ترش تھا، نندوں سے بھی سیدھے منہ بات نہ کرتی تھی، دیور تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے تھے، لگتا تھا کوئی نئی سیکھ لے کر آئی ہے۔ شادی کا 10واں دن تھا اور اس نے ازجد کو کہہ ڈالا تھا کہ اسے الگ گھر چاہیے۔ ازجد اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ بیویاں ایسی فرمائش ساس نند کی وجہ سے کرتی ہیں، مگر اس کی بیوی تو 4 دن بھی اس کی ماں بہن کے ساتھ نہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے نکل گیا۔ اگلی صبح نازو 12 بجے اٹھی۔ نند نے ناشتہ بنا دیا، ساس نے کھیر میں ہاتھ ڈلوانے کا کہا تو نازو نے کہا اسے کچھ بنانا نہیں آتا، ایسی رسموں کی ضرورت نہیں ہے۔ نندیں ایسی بے باکی پر شوق ہو گئیں، مگر بہو بس ہاتھ ہلا دینا ہی کافی ہے۔ ازجد کی ماں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، اچھا کر لوں گی مگر ابھی نہیں، یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ ماں کو ساس کی فرمائش کا بتایا۔ ماں غصے سے سیخ پا ہو گئی، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی سے کھانا بنانے کی، 2 مہینے تک تو کسی کام کو ہاتھ نہ لگانا،
مجھے تو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہاری ساس کتنی تیز ترار ہے، بڑی فتنی عورت ہے، اس کے جال میں نہ آنا اور نندوں سے بھی دور ہی رہنا، اور جتنی اوپر ہے اتنی ہی زمین میں ہے۔ نازو نے ماں کی ہر بات پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ 2 مہینے گزر گئے تھے مگر نازو نے کسی کام کو ہاتھ نہ لگایا۔ ازجد کا سارا کام اب بھی بہنیں ہی کرتی تھیں۔ اب بھابھی جتنے دن بھی سسرال میں رہتی ان کے بھی سب کام کرتی تھیں۔ ماں سے کہتی تو وہ اس کو سمجھانے لگ جاتی، بھائی سے کہنے کے لیے ماں نے منع کیا تھا۔ دن گزرتے گئے مگر نازو پر کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ ازجد کے جاب پر جاتے ہی اپنے میکے نکل جاتی، پھر شام ڈھلے آتی، کبھی ازجد کو ہی اسے لانا پڑتا۔ وہ ان سب معاملات سے تھک گیا تھا۔ اس دن ازجد نازو کو لینے ہی گیا تھا کہ نازو کے بھائی نے باتوں باتوں میں اسے نیا گھر لینے کے بجائے نازو کے گھر میں شفٹ ہونے کا مشورہ دے ڈالا۔ نازو بھی ہر دوسرے ہفتے ازجد سے نئے گھر کا مطالبہ کرتی تھی مگر ازجد ٹالتا گیا۔ وہ نازو کا بھول پن اور اس کے گھر والوں کا لاڈ سمجھ کر سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ اب تو بہنیں بھی اس سے شکوہ کرنے لگی تھیں۔ ماں کی آنکھوں میں بھی بس شکایت ہوتی۔ بھائی الگ اس سے کتراتے تھے، گویا وہ جورو کا غلام گھر داماد بن گیا ہو۔ اس دن وہ بنا نازو کو لیے خاموشی سے گھر آ گیا۔ وہ پوری رات اس نے اپنی شادی کے پہلے دن سے 3 مہینے تک کے تمام واقعات پر غور کیا۔ نازو چاہتی کیا تھی؟ اس کے گھر والے کیا چاہتے تھے؟ اس کی ماں، بہن، بھائی اور وہ، ان کی نازو کے نزدیک کیا اہمیت تھی؟ وہ پوری رات ازجد نے جاگتے ہوئے گزاری۔ ایک فیصلہ تھا جو اسے کرنا تھا۔ ماں کبھی اسے یہ فیصلہ کرنے نہ دیتی مگر اس کو سب کا سوچنا تھا، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ یہ وقت آنا ہی تھا۔ کیا اسے نازو کو ایک موقع دینا چاہیے؟ دل بار بار اسے ملامت کر رہا تھا۔ اگلی صبح نازو اور اس کے گھر والوں پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ کوئی 2 بجے کا وقت تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ نازو اپنی ماں کے ساتھ ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھی مگر بھائی کے ہاتھ لفافہ دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ ازجد نے اسے طلاق نامہ بھیجا تھا۔ ازجد اسے طلاق دے چکا تھا۔ اتنا اچانک، مگر کیوں؟ کیا ہوا؟ کل تو سب ٹھیک تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر گری تھی۔ بھائی ازجد کا گریبان پکڑنے دوڑے تھے۔ ماں ازجد کے گھر والوں کو کوس رہی تھی۔ اس کی ماں بہن کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ کچھ ہی وقت میں سارا محلہ ان کے گھر پر موجود تھا۔ ازجد گھر سے غائب تھا۔ اس کی ماں بہنیں بھی یہ خبر سن کر سکتے میں تھیں۔ ماں بس یہی کہے جا رہی تھی، ایسی تو تربیت نہ کی تھی میں نے۔ یہاں نازو کی ماں لوگوں کو بتا رہی تھی کہ ازجد کی ماں بہنیں کیسی شاطر ہیں۔ شروع دن سے نازو کے پیچھے پڑی ہوئی تھیں۔ بیٹے سے زبردستی طلاق دلوائی ہوگی۔ نازو سکتے میں تھی۔ اس نے ابھی شادی شدہ زندگی شروع بھی نہ کی تھی۔ جو اس کے ماں اور بھائی کہتے وہ وہی کرتی گئی۔ بس سارا محلہ ازجد کی ماں بہن کو کوس رہا تھا، ازجد کی بہنوں کو بد دعائیں دے رہا تھا۔ دیکھنا اس کی بیٹیوں کے آگے آئے گا۔ مگر نازو یہی سوچ رہی تھی کہ کہیں واقعی اس کی ماں کا کیا تو اس کے آگے نہیں آ گیا، اور یہ سوچ کر وہ کانپ اٹھی تھی۔